بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں یمن میں تھا، میں ایک بلند چوٹی پر اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بندر آیا، اس کے ساتھ بندریا بھی تھی۔ بندر نے بندریا کے بازو پر سر رکھا اور سو گیا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور بندر نمودار ہوا۔ اس نے بندریا کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ بندریا نے اپنے ساتھی بندر کے سر کے نیچے سے اپنے بازو کو آہستہ سے نکالا اور دوسرے بندر کے پیچھے چل پڑی۔ اس بندر نے ٹیلے کی اوٹ میں بندریا سے جنسی عمل کیا۔ پھر وہ بندریا واپس آ کر اپنے ساتھی بندر کے رخسار کے نیچے اسی طرح اپنا ہاتھ ڈالنے لگی کہ جیسے پہلے تھا، تاکہ وہ یہی سمجھے کہ بندریا اس کے ساتھ ہی رہی ہے۔ لیکن بندر جاگ اٹھا، اس نے بندریا کو سونگھا تو معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ بہت سے بندر جمع ہو گئے۔ بندر بار بار بندریا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا، گویا بندروں کو معاملہ بتا رہا تھا۔ اب وہ بندر بھی آ گیا جس نے بندریا کے ساتھ جنسی عمل کیا تھا۔ پھر انہوں نے گڑھا کھودا اور دونوں کو اس میں کھڑا کر کے انہیں رجم کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے غیر بنی آدم میں پہلی بار یہ رجم دیکھا۔ ناظرین، یہ اپنی نوعیت کی منفرد ترین روایت ہے جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اسی روایت کو امام بخاری نے بخاری شریف میں کچھ یوں نقل کیا ہے کہ عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جاہلیت میں ایک بندر دیکھا جس کے گرد دوسرے بندر جمع تھے۔ اس نے زنا کیا تھا تو انہوں نے اسے رجم کیا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ اس کو رجم کیا۔ اس حدیث پاک سے امام ابن عربی نے استدلال کیا ہے کہ موجودہ بندر بنی اسرائیل کے مسخ شدہ بندروں کی نسل سے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہم مختصراً اس قوم کا حال بیان کرتے ہیں کہ جن کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہ لوگ ساحل سمندر پر رہتے تھے۔ ان کی گزر اوقات مچھلی کے کاروبار سے وابستہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی بجائے کاروبار چھوڑ کر صرف عبادت کیا کریں، یعنی باقی 6 دن خوب رزق کمائیں، مگر ایک دن اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر وہ آزمائش میں ڈالے گئے۔ ہوا یہ کہ ہفتے والے دن کثرت سے سمندر میں مچھلیاں آنے لگی، جبکہ باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ یہ آزمائش تھی جس پر صبر کرنا بنی اسرائیل کے لیے مشکل ہو گیا۔ لہٰذا ان میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے حکم خدا کو بالائے طاق رکھ کر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا کام بلا روک ٹوک شروع کر دیا۔ دوسرے گروہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور خود بھی اس سے باز رہے، اور تیسرے گروہ نے خود تو شکار نہ کیا مگر شکار کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، بلکہ وہ روکنے والوں پر تنقید بھی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، انہوں نے سمندر سے نالیاں نکالی اور ان کے آگے گڑھے بنا دیے۔ جمعہ کی شام ان نالیوں کے منہ کھول دیے جاتے اور ہفتے تک کا سارا دن مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے گڑھوں میں گرتی رہتی۔ ہفتے کی رات نالیاں بند کر دی جاتی اور اتوار کو گڑھوں سے مچھلیاں نکال لی جاتی۔ اس ہیلے سے وہ کہتے کہ ہم نے تو اتوار کو مچھلیاں پکڑی ہیں، حالانکہ ان کے وہ گڑھے جال کی بمنزل تھے۔ جب مچھلیاں جال میں ہفتے کو پھنسی ہیں تو ہفتے ہی کو شکار کرنا شمار کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات انہیں بہت سمجھائی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، حتیٰ کہ 70 برس گزر گئے۔ وہ کہتے تھے، اگر ہم پہ عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ شہر میں رہنے والے سارے لوگ 70,000 تھے، ان میں صرف 12,000 شکار سے منع کرنے والے تھے۔ جب منع کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی روش نہیں چھوڑنے والے، تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان دیوار کھینچ لی۔ جب وہ عرصہ دراز تک اپنی سرکشی پر اڑے رہے اور انہیں بھول گیا کہ وہ حرام کمائی کھا رہے ہیں، تو ایک روز انہیں اللہ تعالیٰ نے یک لخت پکڑا اور وہ رات کو سوتے میں بندر بن گئے۔ ان میں کے مرد بندر بن گئے اور عورتیں بندریاں، اور ان کے بچے بندروں کے جیسے بن گئے۔ جب صبح ہوئی اور دیوار کے پار والے لوگوں کو احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے،
دیوار کی دوسری جانب سے لوگ اٹھے نہیں تو وہ دیوار پھیلانگ کر اس طرف گئے۔ دروازے بند تھے، دروازے کھٹکھٹائے گئے، کسی نے دروازہ نہ کھولا، دروازے توڑ دیے گئے تو اندر سے بندر نکلے اور لوگوں کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، مگر بات نہ کر سکتے تھے۔ وہ بندر 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب مر گئے۔ ناظرین، یہی وہ قوم تھی کہ جن کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، جس کی طرف امام ابن عربی نے بخاری شریف کی حدیث پاک کی روح سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے بندر اسی مسخ شدہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں رجم کی حد ثابت ہے، تو مسخ کے بعد بھی ان میں یہ حد رائج رہی، اور جب دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنی اسرائیل نے رجم کا اجرا موقوف کیا تو اللہ تعالیٰ نے عمرو بن میمون کے ذریعہ انہیں یاد دلایا کہ تم میں سے مسخ شدہ بندروں نے آج تک اس حد کو قائم رکھا ہے تو تم اسے کیسے موقوف کر سکتے ہو؟ مگر امام ابن العربی کے علاوہ دیگر تمام محدثین، شارحین اور مفسرین کے نزدیک کسی مسخ شدہ قوم کی نسل نہیں چلائی گئی، یعنی موجودہ بندروں کا بنی اسرائیل کی مسخ شدہ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک ابن العربی کے اس استدلال کا تعلق ہے تو بعض مفسرین و شارحین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کے تمام نسخوں میں نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ بعد میں کسی نے اس کو بخاری میں ملا دیا ہو، مگر امام شہاب الدین قسطلانی علیہ رحمہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کے جتنے اصل نسخے دیکھے ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے، لہٰذا اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس سے یہ استدلال صحیح نہیں کہ موجودہ بندر بنی اسرائیل کے مسخ شدہ بندروں کی نسل سے ہیں، کیونکہ جانوروں اور دواب الارض میں کئی عادات انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں، جیسے چیونٹیاں اپنی ملکہ کی اطاعت کرتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے کہ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی اپنی سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ اس لیے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چیونٹیاں لائن بنا کر چلتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کی اطاعت کر رہی ہوں۔ اسی طرح چیونٹیاں زیر زمین اپنا محل بناتی ہیں اور سب سے اوپر ان کی ملکہ کا کمرہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے بھی یہ دلیل پکڑی جائے کہ چیونٹیاں بھی انسانوں سے بگڑی ہوئی مخلوق ہیں؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا موجودہ بندر اور خنزیر انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے چہرے مسخ کیے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس بھی قوم کو ہلاک کیا یا عذاب دیا تو ان کی نسل باقی نہیں چھوڑی، اور یہ بندر و خنزیر تو پہلے بھی موجود تھے، یعنی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے بندر و خنزیر کا کسی مسخ شدہ قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ تصور باطل ہے کہ آج کے بندر بنی اسرائیل کی مسخ شدہ قوم کی نسل میں سے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کے اور میرے علم نافع میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔